ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ $255 ملین کی جو سیکیورٹی اسسٹنس تھی وہ اب نہیں ملے گی پاکستان کو، اور اس میں پاکستان اور US کے ریلیشنز میں کافی کشیدگی آ گئی ہے۔ آج ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کے اپلیکیشنز ہوں گے، کیا ہمیں انگیج رہنا چاہیے US کے ساتھ کہ نہیں، اور ہماری کیا فیوچر لائن آف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے، اور STPI کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عابد سلیری صاحب۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ علی حسین توری صاحب ہیں، بزنس ریکارڈر کے بیٹ رپورٹر ہیں، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود توری صاحب بیکاز ہی از دا بیٹ رپورٹر۔ کیا جی اسٹیٹس ہے اس وقت پاک US ریلیشنز کا؟ جی تھینک یو۔ اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس جو ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے فارن آفس میں، کہ اس وقت صرف سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ایشوز ہے ان کے اوپر مختلف لیول کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک انگیج ہیں US آفیشلز کے ساتھ، انسپائٹ کہ انہوں نے یہ پیسے بند کر دیے۔ جی اس کے باوجود، لیکن ہم اگر پچھلے اس سے دیکھ لیں ٹرمپ کی جو ٹویٹ 9/11 سے دیکھ لیں، ہاں 9/11 سے شروع ہو کے پھر یہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن آ گیا، پھر ابھی ٹرمپ جو آ گئے، تو ہم ایک ٹرانزیکشنل قسم کے جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اسپیسیفکلی یہ سیکیورٹی ایشوز کی یا وار آن ٹیرر کے حوالے سے، مطلب وہ نوعیت نہیں ہے جو پاک چائنا کی ہے فار ایگزامپل۔ ایگزیکٹلی ابھی بھی یہ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ دیکھو نا، انہوں نے ایک بٹ اگر یہ دیکھیں کہ بش اور اوباما جو کہہ رہے تھے وہ بھی تو ڈو مور کہتے رہے ہیں نا، مگر ڈپلومیٹک لینگویج میں کہہ رہے تھے۔ ٹرمپ صاحب نے ذرا نان ڈپلومیٹک لینگویج تھوڑا سا اوپن ہو کے ٹویٹر کے اوپر آ کے، تو جو ان کا ٹرینڈ ہے ابھی پرانی ایک چیز ہے، لیکن پاکستان نے بھی ابھی تک کوئی یعنی کہ پرووکیشنز اس ٹائپ کی نہیں ہے پاکستان میں، نہ کوئی۔ تو پاکستان نے یہ $255 ملین کا جو ہے اس کی ریٹیلیشن میرے خیال میں شاید انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں they should leave the country within 1 month. within 1 month Is that doable? یہ مشکل لگتا ہے، وہ اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ابھی تو 1.5 ملین افغانز کو کیسے آپ پروسیس کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ موسم بھی اس چیز کو، جو چونکہ ونٹر ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے کافی وہاں پہ سنوئنگ ہوتی ہے، تو اور افغان گورنمنٹ نے باقاعدہ تو ابھی تک جو بھی سٹیپس لیے گئے ہیں وہ irrevocable نہیں ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لیٹ می گو ٹو جنرل طلعت مسعود صاحب۔ جن صاحب بتائیے گا آپ کا کیا انالیسس ہے کہ what is the end game, what is the short term and the long term outcome of what of یہ جو 255 ملین روک دیا ہے انہوں نے؟ جی میرے خیال میں اس کے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تقریباً وہ ایک 1/10 ہے پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کی ایک لحاظ سے ایکسٹینٹ اور والیوم۔ لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں جو اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہوں، لیکن اگر امریکہ کی پالیسی یہی رہی اور اس قدر نامناسب رہی جیسے کہ اس وقت ہے، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں، اور وہ یہ توقع کریں کہ پاکستان جو ہے ان کی جنگ افغانستان میں لڑے، تو پھر یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے اس پر آمادہ نہیں ہے، اور ساری وجہ اب اس وقت یہی ہے۔ اینڈ جنرل صاحب this is the first time, am I right? This is the first time پاکستان نے کوئی ذرا سی اگریشن شو کی؟ جی میرے خیال میں ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک، اور آپ شورا کی بات کرتے ہیں، اب وہ شورا اور حقانی نیٹ ورک جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور آپ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ 13% تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے افغانستان میں، ٹوٹلی طالبان کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود ہی کہتے ہیں، آپ کی جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے اس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ 30% جو علاقہ ہے وہ وارلارڈز کے اور طالبان کے پاس ہے، تو یہ اگر آپ سمجھیں تو 43% تو خود امریکنز مانتے ہیں کہ
ان کا علاقہ جو ہے افغانستان کا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو اس وقت حکومت ہے اس میں عبداللہ صاحب میں اور اشرف غنی صاحب میں بھی اتنے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی حکومت جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. پھر ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے وہ وہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈرگ ٹریفکنگ کی کوئی انتہائی نہیں ہے, کہتے ہیں 7 گنا بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اسمگلنگ الگ ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں حالات خراب ہیں, یہ بالکل بے بنیاد اور بے معنی ہے. اور یہ سوائے اس کے کہ اپنی جو کمزوریاں ہیں اس وقت امریکہ کی یا فرسٹریشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں, وہ پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ایک لحاظ سے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اور صاف اور شفاف طریقے سے یہ بتائے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ آ کے دیکھ لیں, کسی کو جو چاہے وہ ہمارے علاقوں میں دیکھ لے, اگر کوئی حقانی نیٹ ورک وغیرہ کی کوئی بیسز ہیں تو آپ بتائیں ہمیں تاکہ ہم ان پر ان کے خلاف ایکشن لیں. صحیح. We'll take a short break here جی, we'll be right back. Please stay with us. کیا جا رہا ہو کہ وہ کچھ آپ کو بجٹری گرانٹ یا بجٹری لون یا کچھ اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ دے دے. میرا اس وقت جو کوشچن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں $255 ملین, اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو نیگوشیٹ کیے بیٹھے ہیں اور ایلیمینیٹ بھی ہو رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز بھی سوچ رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت $1.8 بلین کی جو نان اسپینڈ ہیومینیٹیرین اور ایس ڈی جیز کے لیے جو INGOs لے کے پاکستان میں آنا جا رہے تھے, اس فلائی لائن کو ہم نے کٹ کر دیا ریسٹرکشن لگا کے اور ان کی جو رجسٹریشن پروسیس کو ایمبیگوٹی میں ڈال کے. شاید ہمیں اپنی آپشن جو ہے ان کو بڑا کلیئرلی وے آؤٹ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے, لیکن اس صورت میں پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہوں گے ان پہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ سچویشن آئے گی کہ آپ اپنی باقی آپشن بھی کھو بیٹھیں گے. IMF میں بھی امریکہ کو ہم اتنا ناراض کر چکے ہوں گے کہ شاید IMF اب اتنی آسانی سے آپ کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یا کسی اور. بٹ سلیری صاحب, جو امریکہ اسسٹنس دیتا ہے وہ تو گرانٹ کے فارم میں دیتا ہے نا, جو چائنا دیتا ہے وہ موسٹلی لونز کے. بٹ ان اینی کیس ویل ٹیک اے شارٹ بریک, ویل کم بیک اینڈ ڈسکس دس فردر. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی سرائی صاحب, جو امریکہ اسسٹنس دے رہا ہے اور وہ گرانٹ کے شیپ میں ہوتی ہے, بٹ چائنا ٹپکلی گیوز لونز ایون اف دے آر ایٹ اے لوور ریٹ آف انٹرسٹ دین دا مارکیٹ ریٹ, دے آر لونز, دے ہیو ٹو بی ری پیڈ. جی میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ بڑی کلیئر بنانی پڑے گی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا ہمیں IMF کی امداد درکار ہے؟ نہیں. اگر درکار ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ امریکہ کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جا سکتے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں امریکہ نہیں چاہیے اور بائی ورچو آف اٹ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے پاس بھی نہیں جانا ہوگا, واشنگٹن سے ہمیں کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں رکھنا, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو آپشن بچتی ہے وہ یا سعودی ہے, ٹرکی ہے, چائنا ہے, یہی 3 دوست ممالک آپ کے پاس رہ جاتے ہیں اس وقت. اس سینیریو میں سعودی امداد کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ آپ کا ڈسٹینس جو ہے مزید بڑھ جائے گا, اور سعودی اس وقت جس طرح کی ریفارم پہ جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ولنگ ہے ہمیں کسی طرح کی مدد دینے کے لیے یا نہیں. تو پھر آپ کے پاس ٹرکی اور چائنا رہ جاتے ہیں. ٹرکی بینگ اے اسمالر پلیئر دین چائنا, تو پھر چائنا سے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھی ملے گا وہ پھر پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گی. تو امریکہ کے لیے اگر ہم گرانٹ کی بات کرتے ہیں 255 ملین کی, یا آپ پولیشن سپورٹ فنڈ کی بات بھی کر لیں, ان سب کو اکٹھا بھی کر لیں, تو وہ آپ $1.5 بلین کی جو بات کر رہے ہیں, IMF کے پاس تو آپ $2 بلین کے لیے نہیں جائیں گے. IMF کے پاس تو آپ کم از کم 7-8 بلین ڈالر کا ایک فگر لے کے جا رہے ہوں گے, اور IMF کو بھی آپ نے مارک اپ دینا ہے, چائنا کو بھی آپ کو مارک اپ دینا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ چائنا کے آپشن جو ہے اس کو ایک دفعہ سے ریئلسٹکلی اسیس کر لیا جائے, اور اگر چائنا سے کسی قسم کی بھی ہوپ نظر آتی ہے وہ اکنامک بیسس پہ ہے یا جیو اسٹریٹجک بیسس پہ ہے, تو پھر پاکستان کا اسٹینڈ جو ہے ٹورڈز IMF اور ٹورڈز امریکہ وہ ہارڈ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن
یہ آپشن ساری وے آؤٹ کرنا چاہیے. جی اوکے, لیٹ می جسٹ گو ٹو جنرل صاحب, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ شوڈ وی گو ود دا چائنا آپشن, ڈو یو تھنک؟ بیکاز اے لاٹ آف آور ملٹری اکوپمنٹ از پرچیزڈ فرام دا یو ایس, تو کیا یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ جو ہے ہمیں اکوپمنٹ دے بھی رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اس وقت اس قسم کی پالیسی ہے, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام اکوپمنٹس وغیرہ جو ہیں پاکستان کے لیے اس وقت بند کیے ہوئے ہیں. صرف وہ اکوپمنٹ شاید بیچیں گے جو کہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری بھی چاہتی ہے کہ وہ بکیں, اور وہ پاکستان ایک اس کا خریدار ہے. اس لحاظ سے وہ اپنے پیسوں سے اگر پاکستان خریدتا ہے تو بے شک خریدے. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمیں کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپشنز کو صرف چائنا کی طرف ہی نہ رکھیں, بلکہ زیادہ اگر وائڈ ہو سکیں تو اس سے بہتر کیا ہے. لیکن جیسے ابھی بتایا گیا, بالکل سلیح صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت مشکلات تو بڑے ہیں امریکہ سے تعلقات میں بہتر کرنے کے لیے, لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور بہت ممکن ہے کہ ان کی بھی سمجھ آئے کہ پاکستان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے, اس کی ضرورت امریکہ کو بھی اتنی ہی ہے جتنی پاکستان کو. I agree, we've run out of time. General Saab, thank you so much. General Saab, Abid Suleri Saab, Turi Saab, you support what the General said, exactly what we were discussing also. خواتین حضرات, جیسے کہ آپ نے سنا, پاکستان کو knee jerk reaction نہیں کرنا چاہیے. We should actually engage with the Americans, and we are engaging with the Americans according to your reports. اور ٹرمپ نے پہلے بھی جو ساؤتھ ایشیا پالیسی دی تھی افغانستان کے بارے میں, جو انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ جی ہم ان کو وی ول لیو افغانستان, بٹ دین لیٹر آن ہی چینجڈ اٹ اینڈ سیڈ کہ جی لیٹ دا جنرلز ڈیسائڈ کہ وہ کیا ادھر کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو ان کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بھی نہیں ہوتی پالیسی. اینڈ آئی تھنک دا کنسنسس آف ٹوڈیز پروگرام از کہ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ریمین انگیجڈ ود the United States of America. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.